بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات اور اہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. ضمنی الیکشن ہو گئے، پسند کے نتیجے لے لیے گئے اور پسند کے فارم 45 تیار کر لیے گئے. الیکشن دوبارہ چوری کر لیا گیا. 8 فروری سے بھی بدترین قسم کی دھاندلی کی گئی اور 8 فروری سے بھی بدترین رزلٹ دیا گیا پاکستان تحریک انصاف کو، عمران خان صاحب کو، پاکستان کے عوام کو کہ ہم نے آپ کے ووٹ کی عزت نہیں کرنی، آپ کے ووٹ کی قدر نہیں کرنی. آپ جو مرضی کر لیں، جس کو مرضی ووٹ ڈالیں، تو ہم جسے چاہیں گے ہم اس کو جیتنے کا سرٹیفکیٹ ہم جاری کریں گے. اس کا پاکستان کے عوام کے ووٹ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. یہ ایک خاص طور پہ نوجوانوں میں یہ مایوسی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہمارے نوجوان پڑھی لکھی جو ہے ہماری جنریشن، ہماری مائیں بہنیں جو خواتین ہیں بہت زیادہ ایکٹیو ہو چکی ہیں پولیٹکس میں اور وہ بڑھ چڑھ کر ووٹ کے عمل میں شریک ہو چکی ہیں. ان کو دور کرنا ہے الیکشن کے عمل سے کہ کسی بھی طریقے سے، کیونکہ پاکستان کے عوام اصل طاقت ہے اور یہ اصل طاقت پاکستان کے عوام کی کروڑوں نہیں بلکہ 6 کروڑ کے تعداد جو ووٹر ہیں، صرف 6 کروڑ ووٹر وہ عمران خان صاحب سے جڑ چکا ہے. اور عمران خان اندر بیٹھا لڑائی کس کی لڑ رہا ہے؟ وہ میری اور آپ کی لڑائی لڑ رہا ہے، پاکستان کے عوام کی لڑائی لڑ رہا ہے، آئین کی اور رول آف لاء کی لڑائی لڑ رہا ہے. اور وہ چاہتا یہ ہے کہ پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہو، عام آدمی کی زندگی بدلے، عام آدمی کی عزت میں اضافہ ہو، اور اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی، اور پاکستان کے پاسپورٹ کی قدر ہو. اوورسیز پاکستانی جہاں جہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، خاص طور پہ مڈل ایسٹ میں جہاں پہ بادشاہتے ہیں، ہمارے عرب ممالک میں، ان کی عزت ہو اور ان کو کوئی گریبان سے نہ پکڑے، نہ ان کو کوئی اوئے کرے، اور پاکستان اس کے پیچھے کھڑا ہو. اور انہوں نے عملاً کر کے دکھایا. اب عمران خان کو توڑنے کے لیے، عمران خان کو ڈیمیج کرنے کے لیے ان کو اعصابی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، سیاسی طور پہ ان پہ حملہ آور ہوا جاتا ہے. 2 دفعہ ہو چکا ہے جی کہ ان کو الیکشن نہیں دینا، فری اینڈ فیئر الیکشن ان کو نہیں دینا. یہ 8 فروری کو بھی ہم نے دیکھا، یہ ہم نے کل بھی دیکھا. تو عمران خان صاحب کے بارے میں ایک کل سے ہی یہ کام شروع ہو چکا کہ عمران خان اب ختم شد، کیونکہ ضمنی الیکشن بھی ہو گیا، ضمنی الیکشن وہ ہار گئے ہیں. تو میں آپ کو کچھ باتیں بتا دوں کہ عمران خان کو اس بات کا علم تھا. انہوں نے اپنے رہنماؤں کو بھی بتایا ہوا تھا کہ ہمیں ملنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ ہمیں بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں دیں گے، یہ مینوپولیٹ کریں گے، یہ چوری کریں گے الیکشن. اور یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پنجاب میں شریف خاندان کی حکومت ہو، فارم 47 والی حکومت ہو، لولی لنگڑی حکومت ہو، اور وہ کسی اور کو جیتنے کا موقع دیں اور وہ پاکستان کے عوام کے ووٹ کی قدر کریں. لہٰذا عمران خان کو بہت اچھی طرح اس بات کا علم تھا جیل میں بیٹھے ہوئے، اور انہوں نے تو صرف ان کو بے نقاب کیا ہے، ان کو ننگا کیا ہے. ایک بار پھر انہوں نے ان سب کو کپڑے اتار کے بھرے چوراہے میں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. اب پاکستان کے عوام کو سیاسی آزادیاں حاصل کرنی ہیں تو پھر بزور قوت مزاحمت کر کے حاصل کرنی پڑیں گی. اس لیے میں سب سے پہلے تو پاکستان کے عوام کو یہ کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا، دل نہیں چھوڑنا، دل چھوٹا نہیں کرنا. آپ نے اسٹرگل کرنی ہے اور یہ اسٹرگل کرتے رہنا ہے، کیونکہ الٹیمیٹلی جو فائنل ڈیسیجن ہے وہ پاکستان کے عوام کے حق میں ہونا ہے. اور یہ نظام، یہ حکومتی ڈھانچہ، یہ چوری شدہ مینڈیٹ جو ہے یہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، اور الٹیمیٹلی ہمیں فریش الیکشن کی طرف جانا ہوگا. اور یہ فریش الیکشن جو ہیں وہ 4 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، وہ 6 مہینے بعد بھی ہو سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. یا تو ان ہاؤس تبدیلی آ جائے گی، شہباز شریف صاحب کی چھٹی ہو جائے گی، شہباز شریف صاحب اپنے پہنچ جائیں گے اپوزیشن بینچوں پہ، اور اگر یہ نہ ہو سکا تو پھر فریش الیکشن کی طرف یہ سارے جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پورے کے پورے بوسیدہ نظام سے ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، کئی دفعہ ہوا نکل چکی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر استحکام آئے گا. میں آپ کو آئی ایم ایف کا بتا دوں کہ آئی ایم ایف نے ابھی تک قسط نہیں جاری کی، اور پاکستان کی طرف سے ابھی جو نئے ڈیمانڈز آئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ پاکستان سے نئے پروگرام جو مالیاتی فنڈ نے، آئی ایم ایف نے جو نئے پروگرام میں صوبوں کے اخراجات میں شفافیت لانے اور صوبائی ٹیکس وصولی کے اختیارات ایف بی آر کو دینے کا مطالبہ کیا ہے. اور وزارت خزانہ کے مطابق آئی ایم ایف نے نئے پروگرام میں صوبوں کے اخراجات میں شفافیت کا مطالبہ کرتے ہوئے
नई तजावीज़ मांगी हैं और IMF ने कहा है कि आइंदा माली साल के वफाकी और सूबाई बजट को डिजिटलाइज करने की तजवीज़ दी है और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती बजट के दुरुस्त इस्तेमाल के लिए नई तजावीज़ तैयार की जा रही हैं। बजट डिजिटलाइजेशन से आमदन और अखराजात में फ़र्क को कंट्रोल किया जाएगा। और अगली बात यह है कि IMF ने सूबाई टैक्सों की वसूली का काम FBR को सौंपने का मुतालबा किया है और उन्होंने कहा है कि सूबाई अथॉरिटीज़ मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर खिदमात पर मुकम्मल टैक्स वसूल नहीं कर पा रही। उन्होंने सूबाई हुकूमतों पर अदम एतमाद का इजहार किया है IMF ने और सूबाई हुकूमतें 16 बरस में ज़रई इनकम टैक्स वसूली के लिए तरीक़ाकार नहीं बना सकीं। ये IMF की डिमांड है। अब ये डिमांड बज़ाहिर तो बड़ी सादा सी लग रही है, जबकि हकीकत में ये सादा नहीं है बल्कि काफ़ी पेचीदा है और ये एक तो सूबों से टैक्स कलेक्शन का हक जो है, इख्तियार है, वो मरकज़ को देना चाह रहे हैं और मरकज़ को जब ये देंगे तो इससे मसाइल पैदा होंगे और ये काम सूबे नहीं मान रहे। तो ये तो जो मुआशी मसाइल हैं ये हमारे बदस्तूर चल रहे हैं और पाकिस्तान में सरमायाकारी आ नहीं रही। जब से ये आए हैं पिछले 2 सालों में 1 रुपए की सरमायाकारी पाकिस्तान में अभी तक नहीं आई। 100 अरब डॉलर से काम शुरू हुआ था, फिर 25 अरब डॉलर पे आ गया, फिर 1 अरब डॉलर पे आ गया और वो 1 अरब डॉलर भी अभी तक, सिर्फ सऊदी अरब की बात कर रहा हूँ, वो भी नहीं आए। उसकी रीज़न ये है कि निकम्मे तरीन जो हैं वज़ीर हमारे वो लगाए हुए हैं और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो एक अकाउंटेंट हैं, पाकिस्तान के वज़ीर दिफ़ा वो एक बैंकर हैं और वो बैंक जॉब करते रहे हैं। तो दूसरी जानिब एक और वज़ीर हैं वो भी बैरून मुल्क जॉब करते रहे हैं और इस तरह से ये जो लोग हैं हम पे मुसल्लत किए हुए हैं और हमारे जो वज़ीर दाखिला हैं वो एक सहाफ़ी हैं और वो PCB के चेयरमैन भी हैं, वो वज़ीर आला भी हैं, वो सब कुछ हैं। तो ये जो इस वक्त मलगूबा सा इकट्ठा किया हुआ है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, इससे कोई बेहतरी आने वाली है नहीं। इसीलिए IMF जो है मुख्तलिफ शराइत आयद कर रही है और मुख्तलिफ शराइत के लिए आपको सूबों से बात करनी पड़ेगी और सूबों को कहा जाएगा फिर आप जो है 18वीं तरमीम ख़त्म करें। ये अंदरून खाना बहुत बड़ी खिचड़ी पकी हुई है। इसीलिए ये इलेक्शन चोरी करके, इस तरह के गिरफ्तारियां करके, मुकदमात को लिंगर ऑन करके कि हमने कोई केस चलने नहीं देना, ये इमरान खान को बेसिकली नफसियाती और असाबी तौर पे तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और ये ज़िमनी इलेक्शन का मकसद भी ये था कि हम आपको बता सकें इमरान खान को कि जनाब ये देखें, रिज़ल्ट वही आएगा जो हम चाहेंगे और पाकिस्तान के अवाम को भी बताया जा सके कि जी रिज़ल्ट वही आएगा जो हम चाहेंगे। एक तरफ कल ज़िमनी इलेक्शन में ये जीत रहे थे और 45 फार्म के तहत और 2 नंबरी के तहत ठप्पे लगा के, दूसरी जानिब ऐन उसी वक्त मुस्लिम लीग नवाज के राना सनाउल्लाह साहब इमरान खान साहब के मुज़ाकरात की बात कर रहे थे कि वो उनका कल का जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा जी कि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी बात भी जो नामुमकिन, राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मुज़ाकरात में बड़ी से बड़ी बात जो नामुमकिन होती है वो भी मुमकिन हो जाती है और उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात की सूरत में इमरान खान की रिहाई जो है वो कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है और अगर मुज़ाकरात शुरू होते हैं तो इमरान खान को रिहा किया जा सकता है और रिहाई की बात अगर आती है तो इस बुनियाद पे डेडलॉक नहीं होना चाहिए। ये उन्होंने कल कह दिया। दूसरी आए उन्होंने कल मौलाना फजलुर रहमान साहब से भी कहा, कल बिलावल भुट्टो भी कह रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान साहब को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। कल राना सनाउल्लाह साहब यानी कि मुस्लिम लीग नवाज ने भी कहा कि मौलाना से हम बात करते हैं और उनको मनाने की कोशिश करते हैं। तो मौलाना की तरफ से तो फ़ौरन जवाब आ गया और हमदुल्ला साहब ने कहा कि अब बात जो है वो मनाने से बहुत दूर निकल चुकी है और यही बात इमरान खान कह रहे हैं कि PTI के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ, नून लीग के साथ और MQM के साथ, 3 जमातों के साथ हमारी बातचीत नहीं होनी, बाकी सबके साथ हो सकती है। 6 जमातों का इत्तेहाद बन चुका है, मौलाना फजलुर रहमान साहब उसके बाहर हैं अभी, उनसे बातचीत अभी चल रही है। इसलिए अगर ये ज़िमनी इलेक्शन मान लिया जाए कि ज़िमनी इलेक्शन वाकई ये जीते हैं तो फिर इमरान खान साहब से मुज़ाकरात किस लिए कर रहे हैं और इमरान खान साहब को रिहाई की पेशकश क्यों कर रहे हैं। ये पेशकश है कि इमरान खान को रिहाई की पेशकश और ऐन उस वक्त जबकि आप ज़िमनी इलेक्शन भी जीत चुके हैं। भाई अगर आपने जीत लिया है, सब कुछ ठीक है, रिजल्ट पे आप मुतमिन हैं, आपका ज़मीर मुतमिन है,
پھر تو عمران خان کیا ساروں کو گلنے سڑنے دے جیلوں میں اور ان کو باہر نکالنے کی بات ہی نہ کریں. لیکن یہ خود جب بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کا جو مقدمات ہیں وہ سارے کے سارے اب فائنل ہونے والے ہیں اور اب کوئی بہت مشکل ہے کہ یہ چیزیں اب رک سکیں. اور پاکستان کیونکہ سائفر کیس آج سے دوبارہ شروع ہو جائے گا اور اسی ہفتے سائفر کیس کا فیصلہ ہو جائے گا. نمبر 1. نمبر 2 اور سائفر کیس کا فیصلہ اس بات کے 99% یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے سائفر کیس شاہ محمود قریشی صاحب پہ ختم ہو جائے گا اور یہ سزائیں برقرار نہیں رہ سکیں گی. نمبر 1. نمبر 2 عدت والا کیس ہے. عدت کیس میں بھی عمران خان اور بشرا بی بی وہ بھی ان کا مقدمہ بھی ختم ہو جائے گا. اس ہفتے نہیں تو اگلے ہفتے ختم ہو جائے گا، زیادہ سے زیادہ 2 ہفتے. اس کے بعد عمران خان کو اندر رکھنے کے لیے، گرفتار کر رکھنے کے لیے، جیل میں رکھنے کے لیے اس کے بعد القادر ٹرسٹ ہے اور القادر ٹرسٹ کے وہ چل رہا ہے ٹرائل، لیکن اس میں بھی ان کی ضمانتیں ہوئی ہیں. بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے، عمران خان صاحب کے اس میں عمران خان کی نہیں، بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے. یہ سب کچھ ہو چکا ہے تو بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی اور عمران خان کو زیادہ دیر تک گرفتار نہیں رکھا جا سکتا. اگر القادر ٹرسٹ میں ان کو سزا ہوتی ہے اس کے لیے بھی وہ تیار ہیں. اس کے بعد زیادہ سے زیادہ 2 مہینے اور لگیں گے، عمران خان باہر آ جائیں گے. تو یہ جو نظام ہے یہ برقرار تو رہنے والا نہیں ہے، اس لیے ان سب کو پتہ ہے. ادھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بہت بڑے بڑے انکشاف کر دیے، انہوں نے تو ریٹ بتا دیے کہ اسمبلیاں خریدی گئی ہیں. اس سے جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں پیپلز پارٹی کو بھی اور مسلم لیگ نواز کو بھی کہ یہ ہم نے پی ڈی ایم کے سربراہ جو ہمارے سربراہ تھے ان کے ساتھ ہم نے دغا کر کے کوئی اچھا نہیں کیا. تو یہ وہ باتیں ہیں جو کہ موجود ہیں اس وقت فیلڈ میں اور اگلے 2 ہفتے کے اندر اندر بہت ساری ڈیولپمنٹس ہونی ہیں. تو ان معاملات میں اس صورتحال میں اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ عمران خان ختم شد تو میرا خیال ہے کہ اس کو اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے اور سوچنا چاہیے، کیونکہ اس وقت میاں صاحب جو ہیں اصل میں پرابلم میاں صاحب کا ہے. میاں صاحب چائنا پہلے بذریعہ سعودی عرب لندن جانے کی کوشش کی، اب بذریعہ چائنا سعودی عرب جانے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اور اس دوران ایک اور بات بتا دوں، وقت ختم ہو رہا ہے کہ ہمارے معزز مہمان ایران کے پریزیڈنٹ وہ آئے ہوئے ہیں پاکستان اور آج تشریف لے آئیں گے یا لا چکے ہوں گے جب تک آپ کی یہ میری گفتگو پہنچے گی. تو 2 دن کا ان کا وزٹ ہے اور ان کے وزٹ کا جو بنیادی مقصد ہے جو میرے سمجھ میں آتا ہے وہ ایک تو اسرائیل کا معاملہ ہے جی، کیونکہ اسرائیل کو اس سال 2024 میں پریزیڈنٹ بائیڈن جو ہیں وہ چاہیں گے کہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا جائے. سعودی عرب بھی کر لے اور پاکستان بھی کر لے، تسلیم کر لے. اسی لیے ساتھ دو ریاستی فارمولہ چل رہا ہے. سلامتی کونسل میں قرارداد بھی آ چکی ہے آزاد فلسطین کے بارے میں کہ اس کو تسلیم کر لیا جائے اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک تو یہ ہے، دوسرا پاک ایران گیس پائپ لائن ہے. امریکہ نے اس پہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ منصوبہ شروع ہوا تو ان پر پابندیاں عائد کر دیں گے اور اگر یہ شروع نہیں ہوتا تو ایران جو ہے اس کے پاس حق حاصل ہے کہ اس پروگرام کو، اس منصوبے کو نامکمل رکھا گیا ہے اور وہ 5-7 ارب ڈالر کا کلیم کر سکتا ہے. تو لہٰذا اس وزٹ میں ریجنل ایشوز زیادہ ہیں اور جو خاص طور پہ اور پاکستان اور ایران گیس پائپ لائن اس پہ پاکستان چھوٹ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا. البتہ سعودی عرب اور ایران کے درمیان اب معاملات اتنے کشیدہ نہیں ہیں، وہ سب کے سب سیم پیج میں ہیں. تو اس کا ہمیں بہرحال اس کا ہمارے پڑوسی ملک ہیں، برادر ملک ہیں، تو اس کو ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.